پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جس کو قرآن نے فتنہ کہا، شرک کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ انسان اپنے ہی جیسے بندوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے، مردوں کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے، قبروں پہ جا کے سجدے کرے۔ ابھی شاید مغل سرائے اسٹیشن پر میں آ رہا تھا کہیں سے، ٹرین سے میں نے جھانکا، اسٹیشن قریب، اچھا مغل سرائے کا نام تو بدل دیا نا، وہ دین دیال اپادھیائے نگر ہو گیا، معاف کیجئے گا بھائی۔ تو اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا آؤٹر میں ریلوے کی پٹری پر ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، اور پہ لکھا حضرت لائن شہید بابا۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں ہزاروں مشکل کشا آپ کو مل جائیں گے۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب نہیں پتا، اسے یہ پتا نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انیائے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک۔ اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندے تیرے اور گناہوں کو تو میں معاف کر دوں گا، مگر شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 نبی بھی اگر شرک کرتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے، اپنا مشکل کشا مانتے، تو ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ بھائی ابراہیم جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد سے شرک نہ ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھئی اگر ابراہیم کو ڈر ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ شرک سے بچو، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے شرک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، میری امت میں شرک ہوگا۔ ترمذی کتاب الایمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بھی شرک ہونے نہیں لگے گا۔ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا، میری امت کے لوگ بھی شرکیہ کام کریں گے، اس کے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی لے دے کے یہی ایک پونجی ہے ہمارے پاس، ایمان ہے، توحید ہے۔ اگر یہ ہم نے گوا دیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کیا بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے؟ لہٰذا اس توحید کی حفاظت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، توحید دیا ہے، اور مرتے دم تک اس توحید کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے۔